لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ. جس لفظ سے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے. اب اسم اشارہ جو نحوین میں بیان کیے گئے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار. ذا، ذانی، زینی. ذا واحد مذکر کے لیے یعنی یہ ایک مرد، اس کے لیے ذا استعمال کرتے ہیں. زانی اور زینی، تو زانی اور زینی یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے ہیں، اور اس کا معنی ہے یہ دو مرد. بس زانی حالت رفع میں ہے اور زینی حالت نصبی اور جری میں ہے. تا یہ واحد مؤنث کے لیے یہ ایک عورت. تاتی واحد مؤنث ایک عورت. تہ واحد مؤنث یہ ایک عورت. زہ واحد مؤنث یہ ایک عورت. زہی واحد مؤنث یہ ایک عورت. تہی واحد مؤنث یہ ایک عورت. تانی تثنیہ مؤنث یہ دو عورتیں حالت رفع میں. تئینی تثنیہ مؤنث یہ دو عورتیں حالت نصبی و جرری میں. اولائی جمع مذکر اور مؤنث کے لیے یعنی یہ سب مرد یہ سب عورتیں، اور اولا یہ جمع مذکر اور مؤنث کے لیے یعنی یہ سب مرد یہ سب عورتیں. یہ اسماء اشارہ بیان کیے گئے ہیں نحویر کے اندر. تو اس کے اسماء اشارہ کے شروع کے اندر ہاں تنبیہ کی وہ لگتی ہے، اور آخر میں مخاطب کی علامت لگاتے ہیں. جیسے ذالکا، ذالکا کے اندر دیکھیں آخر میں کاف لگا ہوا ہے، یہ کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ مخاطب کی علامت ہے. یعنی یہ بتلانے کے لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے اس کلام کا مخاطب ایک مرد ہے یا دو مرد ہیں، ایک عورت ہے یا دو عورتیں ہیں، یا کئی مرد یا کئی عورتیں ہیں. تو اس کے لیے یہ الفاظ بڑھائے جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ مخاطب کی علامتیں ہوتی ہیں، اور شروع میں ہاں تنبیہ کے لگاتے ہیں. تو آسانی کے لیے آپ ذہن میں یوں رکھیں کہ اسماء اشارہ 10 ہیں. اسماء اشارہ 10 ہیں. ہاذا، ہاذانی، ہاذا، ہاذانی، ہاذیہ، ہاتانی، ہاؤلائی. 5 یہ ہو گئی یہ قریب کے لیے. یعنی قریب میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا دور میں فاصلے پر کوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، دونوں کے لیے اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. تو قریب کے لیے یعنی قریب ایک مذکر ہے دو مذکر ہیں، قریب ایک مؤنث ہے دو مؤنث ہے. 4 یہ ہو گئے، اور 5واں مطلب بہت سارے مذکر ہیں قریب میں یا بہت سارے مؤنث ہیں، ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا. تو ہمیں اب 5 الفاظ چاہیے. تو ہاذا واحد مذکر قریب کے لیے، ہاذانی تثنیہ مذکر قریب کے لیے، اور ہاذیہ واحد مؤنث قریب کے لیے، اور ہاتانی تثنیہ مؤنث قریب کے لیے، اور ہاؤلائی جمع مذکر اور جمع مؤنث قریب کے لیے، یعنی یہ دونوں کی جمع کے لیے استعمال ہوگا. تو گویا کہ یوں کہہ لیں کہ 5 جو اسماء اشارہ ہیں وہ قریب کے لیے استعمال ہوں گے. اور بعید کے لیے ذالکا یہ واحد مذکر بعید کے لیے، ذانکا یہ تثنیہ مذکر بعید کے لیے، اور تلکا واحد مؤنث بعید کے لیے، تانی کا
تثنیہ مؤنث بعید کے لیے، اور اولئک یہ جمع مذکر بعید اور جمع مؤنث بعید اس کے لیے۔ تو 5 یہ ہو گئے، ذالکا ذانکا، تلکا تانکا اور اولئک۔ تو 5 قریب والے ہو گئے، 5 بعید والے ہو گئے۔ تو یہ 10 اسماء اشارہ ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ نحو میر کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ بیان کیے گئے ہیں اور کچھ کا تکرار ہے، اور اس میں ہاں تنبیہ کی نہیں لگائی گئی، اور نہ ہی مخاطب کی علامت لگائی گئی ہے آخر میں۔ تو یہ جو استعمال ہے ان کا جس شکل میں ہے تو وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 10 اسماء اشارہ ہیں جن میں سے 5 قریب کے لیے، 5 بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو مشار الیہ کے لیے بھی معرفہ ہونا ضروری ہے، یعنی مشار الیہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ مشار الیہ معرفہ لائیں گے تو پھر اس کی خبر الگ سے لانا ہوگی آپ کو، جیسے ھذا ہم جو قریب مذکر کے لیے ہے اس کو لیتے ہیں ھذا القلم۔ اب یہ دیکھیں آپ نے القلم کو معرب باللام آپ لائے ہیں تو یہ مشار الیہ بن گیا، تو معنی ہوا یہ قلم، ھذا القلم یہ قلم۔ تو یہ تو جملہ ناتمام ہے، یہ صرف مبتدا ہے، تو خبر آپ کو لانی ہوگی ھذا القلم جدید، تو یہ اس کی خبر آ گئی۔ اور اگر آپ قلم کو الف لام کے بغیر لاتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر یہی ضابطہ ہے۔ اور اگر آپ قلم کو الف لام کے بغیر لاتے ہیں تو ھذا قلم، تو یہ ھذا اس میں اشارہ ہوگا، مشار الیہ اس کا محذوف، آپ الشیء وغیرہ جو بھی ہے وہ نکال لیں گے، وہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہو جائے گا اور قلم اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ان دونوں باتوں میں فرق کرنا چاہیے کہ جب لکھا ہو ھذا القلم تو اس کی خبر لانی ہوگی کہ ھذا القلم جدید یا قدیم یا رخیص، اور اگر معرب باللام نہ ہو تو یہ پھر خبر بن جائے گا ھذا قلم۔ لہذا یہ ھذا القلم جملہ ناتمام ہے، مرکب غیر مفید ہے، اس کے خبر کی ضرورت ہے، اور ھذا قلم یہ جملہ تمام ہے، مکمل جملہ ہے، کیونکہ ھذا مشار الیہ محذوف سے مل کر مبتدا بن جائے گا اور قلم اس کی خبر بن جائے گی۔ بالکل اسی طرح تمام الفاظ میں آپ مشق کریں، جیسے ھذا الکتاب جدید یا ھذا کتاب، ٹھیک ہے جی۔ ہؤلاء دیکھ لیں، ہؤلاء الرجال طالبون یا ہؤلاء رجال۔ اسی طرح آپ مؤنث میں چلے جائیں، ھذہ طالبۃ یا ھذہ البنت طالبۃ۔ تو اسی طرح آپ بعید میں چلے جائیں، بعید کے اندر بھی یہی شکل ہوگی کہ ذالک الرجل طالب اور ذالک رجل، تو ذالک رجل یہ جملہ مکمل ہو گیا، اور ذالک الرجل یہ بھی ناتمام ہے، اس کی خبر لانی ہوگی طالب وغیرہ یا جو بھی آپ لانا چاہیں۔ ایسے ہی جو مخاطب کی علامتیں عرض کی تھیں وہ ان کے ساتھ جوڑیں، تو میں جوڑ کر آپ کو بتلاتا ہوں کہ دیکھیں ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ذالک رجل، اب اس کا معنی ہے وہ مرد ہے، ذالکما رجل، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ
مرد ہے، ذالکم رجلن وہ مرد ہے، ذالکن رجلن اس کا بھی یہی معنی وہ مرد ہے، یا ذالکما رجلن یا ذالکو ذالکا ذالکما ذالکی واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے، ذالکی رجلن اس کا بھی معنی وہ مرد ہے۔ تو یہ جو کاف کما اور کم اور کی کما کننا یہ جو بدل رہی ہیں، یہ صرف بتلا رہی ہیں کہ میرے اس کلام کا مخاطب ایک مرد ہے یا دو مرد ہے۔ اب ذالکا رجلن یہ کاف بتلا رہا ہے کہ اس کلام کا مخاطب ایک مرد ہے، اور ذالکما رجلن یہ کما بتلا رہا ہے کہ ہمارے اس کلام کا مخاطب دو مرد ہیں۔ اگر ویسے اس کا ترجمہ ہوتا نہیں ہے، اگر سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے تو یوں کہیں گے، ذالکا رجلن اے مخاطب، اے ایک مرد مخاطب وہ مرد ہے، ذالکما رجلن اے دو مردو، اے میرے مخاطب دو مردو وہ مرد ہے، ذالکم رجلن اے سب مردو وہ مرد ہے۔ تو اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، ویسے اس کا ترجمہ ہوتا نہیں ہے، یہ صرف علامت ہوتی ہے بتلاتی ہے کہ اس کلام کا مخاطب کون ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ کی بحث ہے، اس کو اچھا سے دیکھ لیں آپ حضرات اور اس کی مشق کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔